افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر کے مطالب پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہماری گفتگو آیت نمبر 27 تک ختم ہوئی تھی۔ آج آیت نمبر 28 سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ مسلسل 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور چونکہ یہ ایک ہی طرح کی ایک ہی گفتگو ہے، اسی لیے میں نے اسے مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ آئیے اس کے ترجمے کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں۔ الم تر الی الذین بدلوا، یہ خطاب بھی گزشتہ ان 2 آیات کی طرح ہے کہ اس سے پہلے 2 مقامات پر الم ترا سے گفتگو شروع ہوئی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے خدا کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، دار البوار وہی جہنم ہے کہ جس کی آگ میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے خدا کے ہمسر قرار دیے، خدا کے مثل بنائے، تاکہ لوگوں کو اس اللہ کی راہ سے منحرف کر دیں اور گمراہ کر دیں۔ قل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی بہرحال چند دنوں پر ہے، اور اس کی لذتوں سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، مگر بالآخر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیر یعنی مرجع، پلٹ کر جانے کی جگہ۔ تو بہرحال یہاں پر ایک مرتبہ پھر کفار سے بطور تنبیہ خطاب ہوا ہے، اور ایک تفسیر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ خطاب اور یہ گفتگو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، یعنی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی نعمتوں کو کفران نعمت میں بدل دیا، اور ان لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ پروردگار عالم کے شریک بنائے۔ لیکن جب قل کا خطاب آتا ہے تو پھر اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خاص نہیں ہے بنی اسرائیل سے، چونکہ قرآن کے اندر آیت ہے تو یہ گزشتہ ما سبق انبیاء کی قوموں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس طرح کہ ان میں سے جو افراد بھی جنہوں نے پروردگار عالم کی نعمتوں سے کفران کیا، ناشکری کی، وہ بھی اس کی جھلک کے اندر ہیں،
اور قرآن چونکہ رسول اسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو اس میں وہ تمام افراد شریک ہو جائیں گے کہ جو خدا کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، اور سبب بنتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنی اقوام کو، اپنی قوموں کو لے جائیں جہنم تک، دار البوار۔ ہلاکت کے گڑھے کو دار البوار کہتے ہیں۔ دار کا ایک معنی گھر بھی ہے، یعنی ہلاکت کا گھر۔ پھر قرآن نے خود ہی واضح کیا ہے کہ دار البوار سے مراد جہنم ہے، کہ وہ جس کی طرف یہ ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور یہ سب اسی کے اندر داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ بئسا مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں نعمہ وہ جو مدحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور وہ تمام افراد کے جو خدا کا مثل بناتے ہیں، سب اس کے اندر شریک ہو جائیں گے تاکہ وہ خدا کی راہ سے منحرف کریں لوگوں کو۔ تو آپ ایک پیغام دے دیجئے، بہرحال یہ زندگی جو ہے تمتعو، یعنی جتنا لطف اٹھانا ہے، جتنے مزے لینے ہیں اس دنیا سے آپ لے لیجئے، لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، تمہاری جو رجوع ہے، تمہاری پلٹ کر جانے کی جگہ جو ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے۔ تو آئیے عزیزان گرامی قدر، اس کے ایک پہلو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا کہ اس کے اندر بہت وسعت ہے اس آیہ شریفہ کے اندر۔ یہ کسی خاص قوم، مثلا جیسے کہ ایک تفسیر بنی اسرائیل کے سلسلے میں پیش کی گئی ہے، تو کسی ایک خاص قوم سے مختص نہیں ہے یہ آیہ شریفہ، اس کے اندر عمومیت ہے، اور یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ مومن اور کافر، یا چونکہ آیات کا جو مسلسل جو چل رہا ہے سلسلہ، اس میں اسی طرح ہے کہ پروردگار کبھی کفار کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، تو کبھی پروردگار ایمان والوں کے انعام کو بیان کر رہا ہے، ان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ ایک فرق مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کافر کے دل میں اور کافر کی جو کیفیت ہے، اس میں کبھی سکون اور آرام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ظاہر آپ کو بہت اچھا دکھائی دے، جیسے مثلا ہم بذات خود اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت دیکھتے ہیں تو پھر ہم ان کی برائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کافر، وہ یہودی لوگ، اور وہ مغربی دنیا، اور وہ یورپ مثلا، تو ان کی اچھائی بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تنقیص شروع کر دیتے ہیں، انہیں کم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر کوتاہیاں ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کا ظاہر اچھا ہے، ظاہری جو ان کی صورت دکھائی دیتی ہے، ظاہر ان کا اچھا ہے، لیکن ان کا باطن، ان کی معنویت، ان کی روحانیت، ان کی حقیقت مضطرب ہے، پریشان ہے، اور ان کے مسائل ہم سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی لائن نہیں ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر جا رہے ہیں، وہ اپنی خلقت سے ہٹ کر جا رہے ہیں، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں گزشتہ کسی درس کے اندر پیش کیا تھا کہ انسان کی خلقت ہی دین اسلام پر ہے، یعنی وجود خدا کہیں ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ مشرک ہیں، وہ خدا کی راہ سے ہٹ کر کسی اور راستے پر ہیں، تو وہ کیسے اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں، مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات کے برعکس جا رہے ہیں، اپنی ذات کے خلاف جا رہے ہیں وہ۔ تو ہم ان کی تعریف ان کے ظاہر کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ کیا تو ان کا نظام ہے، کیا ان کا نظام ہے، کوئی نظام نہیں ہے ان کا۔ جب خدا کا نظام ہی نہیں ہوگا وہاں تو کیا نظام ہوگا؟ یعنی خدا کے مقابلے سے ہٹ کر بھی کوئی نظام ہے؟ یہ شیطان ہے کہ جس نے ہماری آنکھوں پر
ایک ایسی پٹی باندھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام ہے. کیا نظام ہے؟ کوئی نظام نہیں ہے. جب کوئی نظام خدا کے نظام سے ہٹ کر ہو تو وہ باطل نظام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر عدل نہیں ہوگا، اس کے اندر انصاف نہیں ہوگا. ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا، ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن یہ بات ہمارے عقیدے کے تو خلاف چلی جائے گی کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ وہاں انصاف ہوگا اور وہاں عدل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہمیں اچھا دکھائی دے رہا ہو، لیکن اندرونی طور پر وہ ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے. ان کا دل، ان کی قلبی کیفیت آرام و سکون کی حالت میں نہیں ہوگی. حالیہ زمانے میں یعنی آج 2020 میں اس پر ایک مفصل بحث کی جا سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں مومن یعنی خدا کی راہ کو تھامنے والے اور خدا کی راہ پر چلنے والے، یہ ہمیشہ اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا ظاہر بہت برا ہو، ان کی ظاہری کیفیت نہایتی خستگی میں ہو، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، یعنی پروردگار کے نظام کے تحت چل رہا ہے، تو یہ ہمیشہ اطمینان کی کیفیت میں رہتے ہیں. اور جب بھی کوئی ایسا برا ہو جاتا ہے تو اسے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور پہلے اچھائی ذہن کے اندر لاتے ہیں کہ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ بہت اہم فرق ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھا کہ ظاہر پر نہ جائیں، دیکھیں کون کس کا راستہ اپنا رہا ہے. گزشتہ زمانے میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، آج کے زمانے میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ایمان اور کفر کا ایک فرق یہ ہے کہ کفر قلبی کیفیت سے مضطرب ہے، پریشان ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ہے، جبکہ مومن کا دل سکون میں ہوتا ہے. اور خود پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 کے اندر واضح فرما دیا ہے وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، پس اس طرح وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی مسلسل در بدر ہوں گے، وہ بھٹکتے رہیں گے وہ، اسی لیے ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. تو یہاں اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا ہے اور اپنی قوم کو وہ ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بلکہ ہلاکت کے گھر میں اتار دیا انہوں نے. تو ایک تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یعنی ممکن ہے کہ سورہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو، حضرت موسیٰ کا خطاب بھی چونکہ ایک مقام پر اس سے ملتا جلتا ہے. تو نعمتوں کا کفر کیا. تو آپ کو کسی موقع پر یاد ہوگا، ہم نے اسی درس کے اندر عرض کیا تھا کہ جو کفران نعمت ہے اس کا واضح یہی ہے کہ پروردگار کے عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اسی کی معصیت میں استعمال کریں. خدا نے نعمتیں دی تو ان نعمتوں کو یعنی ان نعمتوں کو جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم اسے اس راہ سے ہٹا دیں، اس مقصد میں استعمال نہ کریں، تو بس یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ آپ نے کفران نعمت کیا ہے. اور یہ افراد اس سے بڑھ کر کام کرتے ہیں. کفران نعمت تو کیا ہے، بلکہ وہ حلوا قومہم دار البوار، یہ ہلاکت کی جگہ تک لے جاتے ہیں، ہلاکت کے گھر تک لے جاتے ہیں اپنی قوم کو. وہ جہنم ہے یصلونہا، کہ جس میں وہ جھلس جائیں گے. وہ بئس القرار، اور ایک کتنا بدترین ٹھکانہ. پیش کیا کہ لفظ بئسا مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو کسی جگہ کی کسی شخص کی برائی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اندادا ند سے نکلا ہے. ند کا مطلب ہوتا ہے مثل، ہمسر بنانا کسی کا. وَجَعَلُوا، اور انہوں نے قرار دیا ہے اللہ کے لیے انداد، یعنی انہوں نے اللہ کے مثل بنا دیے. بت پرستوں کی بہت ساری اقسام ہیں.
میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ دیتا ہوں کہ انبیاء کے جانے کے بعد مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے کلام کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں۔ 30 راتوں کا وعدہ تھا کہ 30 راتوں کے لیے جائیں گے، یعنی 1 مہینے کے لیے، یوں سمجھ لیجئے۔ اور بنی اسرائیل حضرت ہارون کے حوالے حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری قوم کی اصلاح فرمائیے گا، میرے بعد حضرت ہارون کے ذمہ لگایا۔ لیکن وہاں چونکہ پروردگار عالم نے وہ 30 راتیں 40 راتوں میں بدل گئی، تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے مومن کا یہاں پر، اچھوں کا یعنی کھروں کا یہاں پر بڑا امتحان ہوتا ہے، اور جو متردد ہوتے ہیں وہ یہاں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، جو شک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت بڑے امتحان سے گزر کے بہت بڑے معجزات دیکھ کے آ رہے تھے۔ بنی اسرائیل سے آل فرعون سے جان چھوٹ گئی تھی بنی اسرائیل کی، تو جب یہ راتیں 40 راتوں میں تبدیل ہو گئی تو پھر وہ شخص کہ جو حضرت موسیٰ کا اپنا صحابی تھا، سامری، اس نے جو ہے وہاں پر بچھڑا بنا لیا کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے، اب کیا کریں، حضرت موسیٰ تو نہیں آ رہے، تو انہوں نے بچھڑا بنا لیا۔ تو انہوں نے خدا کا مثل بنایا ہے، یہاں پر مذمت ہے ان افراد کی۔ حضرت ہارون کہہ رہے تھے، لیکن وہ حضرت ہارون کو مارنے کو آ رہے تھے، حضرت ہارون پھر ظاہر ہے ایک طرف ہو گئے۔ اور قسم سے بڑی شباہتیں ہیں۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ بڑی شباہتیں اس کے اندر، بہت سارے پیغامات ہیں۔ بہرحال ایک ان میں یہی ہے کہ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب رسول اسلام کے بعد محروم کر دیے گئے، آپ کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ 25 سال آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی ہے۔ تو حضرت ہارون بیچارے ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ وہاں سے آتے ہیں تو پھر یہ نعمتوں کا یاد، اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی، تم نے جو ہے ان کو تبدیل کر دیا، اور تم نے خدا کا مثل قرار دیا ہے۔ تو ان افراد، یہ ایسا نہیں کہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مشرک یعنی شریک بنانے والا، لیکن یہ افراد اپنی طرف سے کسی کو خدا کا شریک بنا دیتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کسی ایسے کو بنا دینا کہ جس سے وہ خدائی والے کام لینے لگ جائیں، یہ شرک ہے۔ اور ہم پر بھی اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ اہل بیت سے توسل کیوں کرتے ہیں، یہ شرک ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ اگر ہم خدا کے راستے سے ہٹ کر اپنی طرف سے کسی کو بنا لیں مانگنے کے لیے، جیسے کسی نے سورج کو بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے پتھر کے تراشے ہوئے بت جو ہیں انہیں بنایا، سامری نے جو ہے وہ بچھڑا بنایا، تو اس طرح کا اگر کوئی ہم عمل انجام دیں تو آپ کا اعتراض ہم پر وارد ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے کوئی وسیلہ بنا لیا ہے۔ جبکہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خدا نے قرار دیا ہے ہمارے لیے، اور خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن کے اندر کہ اس پروردگار عالم کی ذات تک رسائی کے لیے ابتغاء کرو، ڈھونڈو وسیلے کو۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس وسیلے سے مراد محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے کر دعا کریں، یہ شرک نہیں ہے کہ حضرت عباس کا واسطہ دے کر دعا کریں، یہ شرک نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم کی ذات مبارک کا واسطہ دے کر شرک کریں، یہ شرک نہیں ہے کہ ہم جناب زہرا سے توسل کریں، جیسا کہ ہمارے ہاں دعا بھی موجود ہے، دعائے توسل، ہم 14 معصومین سے توسل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے توسل کرتے ہیں، جناب ام کلثوم سے کرتے ہیں، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے کرتے ہیں،
یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے شہزادے علی اصغر سے توسل کرتے ہیں، اور اس عقیدے پر ہم راسخ ہیں۔ ہمارا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے ایسے واقعات دیکھے۔ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی، اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے جھکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، خدا جس طرح بھی ہدایت دینا چاہے، تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اولاد ماں کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک والد کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جو بہرحال ان کو معاشرے کے اندر ادھورا بنا دیتا ہے اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس خاتون کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ اس کی ایک دوست جو شیعہ ہے، تو اس نے کہا کہ کافی مرتبہ علاج کروایا ہے، ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، کوشش کی ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سنی مذہب پر رہتے ہوئے کبھی خدا سے دعا نہیں مانگی ہوگی۔ پروردگار خود بسا اوقات دعاؤں کے قبول ہونے کو تاخیر کرتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے، روکتا ہے اسے، تو اس نے خدا سے مانگا ہوگا۔ اور یہاں میری مراد بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب وہ خدا کے مقابلے تلاش کرے، نہیں۔ تو اس کی شیعہ دوست نے اسے کہا کہ اگرچہ تم سنی ہو لیکن چانس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ہم خدا کی بارگاہ میں، اب دیکھیں جملوں کو توجہ رکھیں، ہم خدا کی بارگاہ میں شہزادے علی اصغر سے توسل کرتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں اس 6 مہینے کے بچے کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں جو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، امام حسین کا لخت جگر۔ تو اگر آپ اس کا واسطہ دے کر دعا کریں اور ان کو کچھ نظر کریں، کچھ منت کریں تو عین ممکن ہے۔ بہرحال اس نے یہ منت کی تھی کہ اگر مجھے اس 6 مہینے کے بچے سے توسل کرتے ہوئے دعا مجھے مل گیا، اولاد مل گئی، تو انشاءاللہ پھر میں مذہب شیعہ کو بھی قبول کروں گی، اور پھر میں شہزادے کے نام پر نظر و نیاز ہے یا بہرحال جو بھی رسم و رسومات ہیں، جو بھی عقیدے کے لحاظ سے خدا نے اولاد عطا کی ہے۔ تو اس طرح کی پریکٹیکل باتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، تاریخ نے لکھے ہیں۔ باب الحوائج کا لقب ملا ہے شہزادے علی اصغر کو۔ میں بالکل دیکھیں 14 معصومین کا تو اپنا ہی ایک مقام ہے، میں ان کے گھرانے کے اس 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو ہم پر اس لیے یہ الزام وارد نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان ہستیوں سے توسل کیا ہے، وہ بھی خدا کے کہنے پر کیا ہے۔ خدا نے خود جو ہے وہ اپنا تعارف ان ہستیوں کے ذریعے سے کرایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے، تو خدا کی نظر میں ان کا ایک مقام ہے۔ تو ہم خدا کا مثل قرار نہیں دیتے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بلکہ ہم اس لیے کیونکہ ہم خدا کے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں۔ خدا نے ان ہستیوں کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ تو وہ افراد جنہوں نے اپنے طریقے سے راستے گھڑے ہیں اور خدا کے مثل قرار دیے ہیں، ان افراد کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہنم کے گڑھے میں جا پہنچایا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے قرار دیے اللہ کے لیے مثل، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ خدا کی راہ سے ہٹ جائے۔ ہم نہیں ہٹ سکتے خدا کی راہ سے، اس لیے کیونکہ ان کا راستہ ہی خدا کا راستہ ہے۔ اب ایک بچڑا ہمیں کہاں خدا کی طرف لے جائے گا؟ اب ایک بنا ہوا بت ہمیں کہاں خدا کی طرف لے جائے گا؟ جسے بنایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اس کی کوئی حیثیت ہمارے انسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ایک پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ قل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تمتعوا، کہہ دیجئے کہ جتنے آپ کو مزے لینے ہیں لے لیجئے۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بہرحال تمہارا انجام جو ہے، وہ تمہاری رجوع جو ہے وہ جہنم کی طرف ہی ہے۔
اس کے بعد اگلی آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے قل، اے رسول آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کن سے؟ لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ دیکھیں کبھی بھی کفار کے تذکرے کے وقت، جبکہ وہ بھی مخلوق پروردگار ہے، کفار بھی، کافر بھی مخلوق خدا ہیں، اور خدا اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن قرآن میں کفار سے کفار کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن جب بھی مومن کا تذکرہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے تو کہا ہے لعبادی، میرے بندے۔ عباد جمع کا لفظ ہے، پلیورل ہے۔ عبادی یہ یعنی خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے، میرے بندے، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ الذین، وہ کون سے؟ آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ تو ایمان لانے والوں سے خدا کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ آپ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقیموا الصلاۃ۔ انشاءاللہ اس آیت پر تو تفصیل سے بھی گفتگو آگے ہوگی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی۔ یقیموا الصلاۃ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یہ نماز کو قائم رکھیں۔ وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مما، اس رزق میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ پہلو بھی، کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو چاہے ہم کما کر بھی اسے حاصل کرتے ہیں، ہے مال پروردگار۔ سرًا وعلانیہ، خرچ کرو، سر یعنی چھپا کر، وعلانیہ، اور ظاہراً۔ تو ایسا نہ ہو کہ پہلی نظر میں یہ لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی، کبھی کہہ رہے ہیں سر یعنی چھپا کر کریں، وعلانیہ، اور ظاہر بظاہر کریں، آپ خدا کی راہ میں انفاق کریں۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس دن کے آنے سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ تو کوئی تجارت کام آئے گی، نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی۔ بہت اہم پہلو ہیں اس آیہ شریفہ کے اندر، کہ پروردگار عالم نے کافروں سے خطاب کرنے کے بعد اور ان کی اس صفت کو بیان کرنے کے بعد کہ انہوں نے خدا کی نعمتوں کو کفران میں بدل دیا، ناشکری سے بدل دیا، پھر پروردگار عالم مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، اور وہ مومن ہیں کہ جن کے اندر بہرحال کچھ عمل کی کمی موجود ہے، تو خدا ان کو ان کے کمی والے اعمال، جو کم والے اعمال ہیں، ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ آخرت کے میدان میں بہرحال یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ تو دنیا مقام ہے اس بات کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پر آخرت کے لیے جمع کریں۔ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن پھر کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، یہاں ممکن ہے، وہاں پھر ممکن ہے، کیونکہ وہ عمل کا مقام نہیں ہے، وہ جزا و سزا کا مقام ہے۔ آخری سانس تک امکان ہے، بلکہ بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں عالم برزخ میں بھی امکان ہے کہ کوئی اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جیسے مثلاً ہم آج کے زمانے میں ابھی قیامت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، تو ہم یہاں پر کسی مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ جو مر چکا ہے وہ عالم برزخ میں ہے۔ برزخ سے مراد دنیا اور آخرت کا درمیانہ وقت، وہ وہاں پر موجود، تو اس کے لیے امکان ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب خود اپنے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے بذات خود، اسی لیے کہ وہ زندگی سے کوچ کر چکا ہے، تو برزخ میں اس کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے اعمال میں کوئی اضافہ کرے۔ ہاں لیکن ہمارے لیے کتنا کرم ہے پروردگار عالم کا اپنے بندوں پر، تو انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال بھی کرے کہ جس کا تعلق فقط اس کی اپنی زندگی سے نہ ہو، بلکہ وہ چلا بھی جائے تو اسے ان کا فائدہ پہنچتا رہے۔ تو بہرحال یہ دنیا اور عالم برزخ اس بات کے لیے ہے کہ آپ کوئی کام کریں، یہاں کوئی تجارت کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ جو آپ کو نفع دے، وہاں تو کوئی چیز نفع دینے والی نہیں۔ انشاءاللہ اس آیہ شریفہ کے تفصیلی مطالب کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بروز محشر میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔